یہ وہی قرآن عظیم ہے جو میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کو احسان سے تعبیر فرمایا، جس سے ظاہر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ آپ کی ذات اقدس بہت بڑی نعمت ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ وہ ذات اقدس ہم غلاموں کے، ادنا لوگوں کے اس اعلیٰ ترین رب سے تعلق کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ اگر انسان نبوت کے واسطے کو ہٹا کر اپنے رب کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو سوچ تو بہت اچھی ہے کہ وہ اپنے رب کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اچھی سوچ اور فکر ہے، لیکن نبوت کا واسطہ درمیان سے ہٹا کر اپنے اسباب اور ذرائع یعنی عقل اور حواس کی مدد سے اگر خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے احکام تک نہیں پہنچ سکتا، اور لازمی نتیجہ غلطی کی صورت میں ظاہر ہوگا کہ کوئی سورج کی پوجا کرے گا، کوئی چاند کی پوجا کرے گا، کوئی آگ کی پرستش کرے گا، کوئی بتوں کو پوجے گا۔ تو سوچ اور فکر صحیح تھی لیکن ذریعہ غلط تھا تو نتیجہ انتہائی خطرناک ظاہر ہوا۔ اس ہی سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ نبی کا وجود پاک ہماری نجات کے لیے اور ایک بہترین انسانی زندگی کے گزارنے کے لیے کس قدر ضروری ہے، کہ وہ ہدایات کہ جس کے مطابق زندگی گزارنا ہی اصل انسانی زندگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایات ہیں، اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک ذات ہمارے سامنے ان تمام تر تعلیمات پر عمل کر کے بھی دکھا کر چلی گئی کہ ہم یوں نہ کہیں کہ یہ تو کتاب اتار دی ہے، بھائی یہ تو اتنی مشکل ہے کہ اس پہ کوئی عمل کر سکتا ہے، کوئی عمل کرنے والا بھی تو دکھاؤ، ورنہ تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی کتاب تو ہے لیکن قابل عمل نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی صورت میں ہمیں وہ پریکٹیکل بھی عطا کر دیا اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو ہمیں اس تناظر میں کہ ہم نے ابھی جشن میلاد منایا ہے، تو جشن ایک خوشی کی بات ہے، اور خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملا ہے تبھی تو آپ خوشی منا رہے ہیں، اور وہ کچھ نہ کچھ نہیں ہے بلکہ وہی سب کچھ ہے جس کی بنیاد پر ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس نبی سے ہمارا جذباتی تعلق کیسا ہے، اس نبی کی تعظیم ہمارے دل میں کیسی ہے، اس نبی کی محبت ہمارے دل میں کس طرح کی ہے۔ بزرگوں نے لکھا کہ ایسا میلان قلب اور ایسا کھچاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک امتی کو ہونا چاہیے جیسے شدید پیاسے کو پانی کی طرف کھچاؤ ہوتا ہے۔ پانی اس کی جب تک اس کی پیاس نہیں بجھ جائے گی، پانی سے اس کا ذہن ہٹے گا نہیں ہٹے گا۔ اگر وہ سو بھی جائے تو اپنے خواب میں بھی پانی کو ہی دیکھ رہا ہوگا، سفر بھی کر رہا ہوگا تو سڑک پر دھوپ میں پانی نظر آئے گا، سراب جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس طرح سے ایک امتی کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، تو اس نعمت کی قدر کرنی ضروری ہے، تب ہی ہم حقیقی میلاد منانے والوں میں شمار ہوں گے۔ وہ خوشی کا اظہار کرنا اپنے مقام پر ایک مستحب عمل ہے، لیکن نبی کے مشن کو اپنا لو، اور سب سے پہلے اپنے اس وجود پر اس کو طاری کر لو، اور وہ بغیر سیکھے نہیں ہوگا، سیکھو اور اس پر عمل کرو، زبردست اطمینان قلب حاصل ہوگا اس زندگی میں، اور یہی زندگی آخرت کی راحتوں کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی۔ تو بتائیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں، یہ تعلیمات نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا، آپ کو کئی بار یہ آیت مقدسہ سنائی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ وہ گمراہی کیا تھی؟ کہ تم جانوروں والی زندگی گزار رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ جو من میں آیا وہی کیا،
یا جو سب کر رہے ہیں وہ کر رہا ہے؟ تو وہ سب جو کر رہے ہیں وہ صحیح بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ کافروں کو کہا کہ بھائی نبی پر ایمان لاؤ، اللہ کو واحد مانو، تو انہوں نے کیا کہا؟ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو اسی بت پرستی پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے، جو سب کر رہے ہیں وہ کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر وہ اپنے من ہی کی بات مان رہا ہے تو نفس کا بندہ ہے، رب کا بندہ تو نہیں ہے، اور خارج میں جو سب کر رہے ہیں وہ کر رہا ہے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی صحیح چیز ہو۔ اکثر تو لوگ نفس ہی کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ کامیابی اور فلاح کس میں ہے؟ یہ تو حیوانی زندگی ہے۔ اس ہی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اے انسان، تیرا شرف زیادہ ہے، تیرا اکرام زیادہ ہے، تیری عزت اور تکریم دوسری مخلوق کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کیوں؟ سبھی کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کی تکریم کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی پہچان کا جوہر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والی مخلوق ہے، اس لیے دوسری مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ جس میں یہ شعور نہیں ہے، یہ شعور رکھنے والا اس حیوان والی زندگی گزارے تو یہ عزت اور تکریم کی بات ہے یا ذلت اور رسوائی کی بات ہے؟ اسی لیے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی مثل ہیں۔ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہ بل جو ہے، ہم بل کے استعمال کرتے ہیں تو ہمارا بل کے جو ہے وہ غلطی کے صحیح کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی وہ 3 بھائی ہیں، نہیں بلکہ 4 بھائی ہیں، تو وہ 3 والا قول غلط تھا، بلکہ کے بعد صحیح بات کی ہے اس نے۔ تو یہاں اللہ نے جو بل فرمایا ہے وہ کوئی معاذ اللہ یہ نہیں کہ لا علمی میں کہہ دیا کہ کل انعام جانوروں کی مثل ہیں اور پھر بل فرمایا اور پھر فرمایا اس سے بھی گئے گزرے، نہیں، یہ صورتاً جو کام کر رہے ہیں وہ صورت ان کے عمل کی دیکھ لو اور حیوانی زندگی کو دیکھ لو کل انعام، لیکن ان کی حقیقت کو دیکھو کہ یہ تو اعلیٰ مخلوق ہے، اور جانور کو تو ہم نے پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ جو من میں آئے گا وہ کرے گا، تو اس میں تو صلاحیت ترقی کی تھی، اس میں تھی ہی نہیں، تو اس کو جیسا پیدا کیا وہ ویسا ہی کر رہا ہے، لیکن اس کو ترقی کرنے کا جوہر عطا کیا اور اس کے باوجود یہ نچلی سطح کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی حقیقت کو دیکھو تو بل ہم اضل، یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غافلوں میں سے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب کے نزول کا بیان کر کے ہماری اوقات ہمیں یاد دلائی ہے کہ تم حیوانی زندگی گزار رہے تھے، اور اس حیوانی زندگی سے ہم نے نکال کر تمہیں انسانی زندگی کی طرف پھیرا ہے۔ بتاؤ احسان کیا ہے یا نہیں؟